بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا ہمارا ایشو بھی ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنے کلچر میں ٹاپ پرائرٹی سے لے کے لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس تک ہم جائیں تو ہم ایک ہی ایشو کا شکار ہیں، اور وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کسی بھی کلچر کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، کسی بھی ایک نیشن کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے معاملات میں، اپنی ڈیلی لائف میں، اپنی جو ہے مختلف جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، سوشل پوائنٹس ہیں، اس میں ہم ہمیشہ بیساکھیوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بھی سہارا مل جائے، یہاں پہ بھی سہارا مل جائے، یہاں پہ بھی ہم سہارا لے جائیں۔ اب ان بیساکھیوں کے سہارے پہ چلتے ہوئے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بیساکھیاں ہم سے نکال لی جاتی ہیں تو پھر ہم وہیں پہ لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں۔ یہ وہ ایشو ہے جس کا شکار ہمارا ایک ریڑھی والا بھی ہے، جس کا شکار ہمارا بیٹھا ایک ٹاپ پرائرٹی پہ پرائم منسٹر بھی ہے۔ اب وہ بیساکھیاں کیا ہیں؟ بیساکھیاں یہ ہیں کہ ہم جب بھی کوئی غلطی میں پھنستے ہیں، کسی معاملات میں پھنستے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بیساکھی ہے کہ ہم بلیم کر کے اس کا سہارا لے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کہیں پہ کسی میرٹ میں ہم نہیں آ رہے ہوتے تو ہم سفارش کا سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں، سفارش کی بیساکھی ڈھونڈ لیتے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے مظلومیت کی بیساکھی بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو مظلومیت کی بیساکھی ہے، یا ایک سفارش یا پیسے کی بیساکھی ہے، یا دوسرے کو بلیم کرنے کی بیساکھی ہے، ہم اس کے سہارے وقتی طور پہ اپنا ٹائم تو پاس کر جاتے ہیں، لیکن ہم ان حالات کا مقابلہ کرنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو میری ہر اس بندے سے گزارش ہے کہ خدا را بیساکھیوں کا سہارا چھوڑ دیں، اپنے سہارے پہ کھڑے ہوں، اپنی ایک پہچان بنائیں، اپنی ایک قوم کی پہچان بنائیں، اپنی ایک پرسنالٹی کی پہچان بنائیں، تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ رہ سکیں، اور آپ کی جو خودی ہے وہ ڈیولپ ہو کے اوپر آئے۔ جب آپ اپنی خودی پہ کام کریں گے تو آپ نہ کسی کے گرانے سے گریں گے اور نہ آپ کہیں پہ لڑکھڑائیں گے۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں، دو اینگل میں اسی بات کے شیئر کرتا جاؤں۔ یونیورسٹی میں ہم فی کلیکشن کر کے جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس تھے ان کی ہم فی پے کرتے تھے۔ تو ایک بچی میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ میں اس سیمسٹر کی فی پے نہیں کر سکتی، تو آپ میری فی پے کر دیں۔ تو میں کلیکشن کر رہا ہوتا تھا، میں اس سے بچی سے ابھی بات ڈسکس کر رہا تھا کہ کیا مسائل ہیں، کیوں آپ نہیں کر سکتی، کتنے % آپ پے کر رہی ہیں۔ تو میری نظر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پہ پڑی، تو اس کے پاس کم از کم 40,000 کا موبائل تھا اس کے ہاتھ میں، اور فی اس کی 22,000 تھی سیمسٹر کی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کبھی بھی جائیں یہ اپنا موبائل فون بیچیں 40,000 والا، اس میں سے 22,000 اپنے فی پے کریں، اور بقیہ 15,000 میں آپ اپنا ایک ایسا موبائل لیں جس سے آپ کا گزارا ہو سکے، تاکہ آپ کسی کی بیساکھی کے سہارے نہ چلیں، بلکہ آپ اپنے معاملات کو خود مینیج کریں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ایک بندے کی پرسنالٹی کو برباد کر دیتی ہے، جب اس کے پاس فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں وہ پھر بھی بیساکھیوں کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اینگل میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، ہم ان کے گھر گئے تو ان کے جو سٹنگ روم تھا اس میں صوفے نہیں پڑے تھے اس وقت۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے صوفے کہاں ہیں آج؟ پہلے تو صوفے ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی فی پے کرنی تھی میں نے، تو میرے پاس اور پیسے نہیں تھے، تو میں نے وہ گھر کا جو سامان ہے، جو فرنیچر ہے، وہ سیل کر دیا، یہ سوچ کے کہ چلیں میرے معاملات بھی گزرتے ہیں، اور جب ٹائم ہوگا، جب پیسے آئیں گے تو نیا فرنیچر بھی میں لے لوں گا۔
مطلب یہ بات ہوتی ہے جو خود ہی کی کہ اس نے اپنے گھر کا فرنیچر بیچ کے اپنے معاملات کو خود مینیج کیا، بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا، کسی سے انڈو فیور نہیں لی، کسی سے سفارش نہیں کی۔ اور اب یقین مانیں کہ ایسے لوگ جو خودی پہ چلتے ہیں، جو اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، جو بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیتے، وہ یقیناً ایک دن بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمیشہ خواہ بیساکھیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں، بیساکھیوں کا سہارا لیتے رہتے ہیں، وہ کبھی اٹھ نہیں پاتے، کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ تو آئیے بیساکھیاں چھوڑیں، اپنے سہارے پہ کھڑے ہوں، اپنے فیسلٹیز کو، اپنے یوٹیلائزیشنز کو، اپنے معاملات کو اپنے لحاظ سے مینیج کریں، تاکہ ہم کسی کے سہارے پہ نہ رہیں، ہم اپنے معاملات کو خود مینیج کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔